المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے بنیادی طور پر اس نظم کے ناظم عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ تعالی، ان کا ترجمہ یعنی ان کی حالات زندگی، ان کی علمی خدمات کے حوالے سے کچھ مختصر یہاں پر بات کی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے نظم کا بھی کچھ تعارف آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور جو ہماری نظم ہے اس کے ابتدائی 6 اشعار بلکہ 7 اشعار کو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم نظم کے پہلے باب یا جو مقدمہ عبداللہ ابن فودی نے قائم کیا ہے، تو انشاءاللہ اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کچھ باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، جہاں تک عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ کا تعلق ہے، تو میں نے یہ بات بیان کی تھی گزشتہ درس میں کہ ان کا تعلق افریقہ سے ہے۔ تو یہ بات بھی گزشتہ درس میں نے بیان کی تھی، اور آج بھی میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس بار جو المنار میں متون کا انتخاب کیا گیا ہے، تو یہ اس اعتبار سے ایک منفرد انتخاب ہے کہ عالم اسلام کے تمام گوشوں سے کتابوں کو یعنی اختیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ یعنی علم العقیدہ کی کتاب کو دیکھیں تو وہ اسلامی مغرب یعنی مراکش موراکو کے عالم ہیں۔ اسی طرح فقہ میں میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کی کتاب کو اختیار کیا گیا ہے، جو کہ بنیادی طور پر وسطی ایشیا، سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے کہ وہ محسن کشمیر ہیں۔ تو اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اصول الحدیث میں بر صغیر کے عالم مشہور محدث کی کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے، اور علوم القرآن کے حوالے سے ہم نے افریقی عالم کا انتخاب کیا ہے۔ عربی زبان میں آپ مصر سے تعلق رکھنے والے عالم کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک بہت ہی حسین گلدستہ ہے، اور کتابیں عالم اسلام کے مختلف گوشوں سے اختیار کی گئی ہیں۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک امت ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ہیں تو آپ اس امت کا حصہ ہیں، اور اس امت کے کسی بھی کونے میں کسی عالم دین نے جو کام کیا ہے وہ ہمارا علمی ورثہ ہے۔ وہ صرف موروکو کا یا بر صغیر کا یا عرب کا ورثہ نہیں ہے۔ جو کام عالم اسلام کے جس بھی حصے میں ہوا ہے، اگر وہ صحیح منہج کے مطابق ہوا ہے، اگر وہ علماء کرام نے قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کے تحت کام کیا ہے، تو وہ ہمارا علم ہے، وہ ہماری تراث ہے، تو وہ بیگانے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ تو جہاں تک یعنی ہماری اس موضوع یعنی علوم القرآن کا تعلق ہے، اس کا یعنی جو اس کے مصنف ہیں وہ عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ ہیں، جو کہ افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں نے بیان کیا تھا کہ ان کا تعلق افریقہ کے حکمران خاندان کے ساتھ، جو تحریک سکوٹو کیلیفیٹ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے بانی عثمان ابن فودی کے بھائی ہیں۔ تو مفصل تعارف آپ گزشتہ درس میں دیکھ سکتے ہیں اور کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال نظم کی طرف اگر ہم آئیں تو ہم نے ابتدائی 7 اشعار کا
ہم نے مطالعہ کیا تھا وَهُوَ صِرَاطُ اللَّهِ يَسْتَبِينُ وَنُورُهُ وَحَبْلُهُ الْمَتِينُ. تو یہاں تک ہم نے بات کی تھی. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ناظم نے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اس کے بعد قرآن مقدس کی تعریف میں جو یہ اشعار بیان کیے ہیں. اب جہاں پر ہم نے گزشتہ درس میں اختتام کیا تھا، ناظم فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کل العلوم منہ تستمد وکل ما خالفہ فرد. تو یہ شعر سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. تو ناظم فرماتے ہیں، ناظم جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ بات میں نے بیان کی تھی، ناظم کا کیا مطلب ہے؟ ناظم کا مطلب ہے نظم لکھنے والا، فاعل. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ ہمارا جو متن ہے یہ نظم کی صورت میں ہے، پوئٹری ہے، تو نظم کو لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ناظم. اب عبداللہ ابن فودی میں استعمال کروں یا ناظم استعمال کروں تو بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ناظم فرماتے ہیں کل العلوم منہ تستمد، یہ قرآن کی تعریف بیان کرتے ہوئے، ذاک کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، وفصلت ونورت صفاتہ وہو القرآن المعجز الفصیح وحفظہ بنصہ صریح وہو صراط اللہ یستبین ونورہ وحبلہ المتین. اب جو یہاں پر منہ کی ضمیر ہے، یہ ضمیر کہاں کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ منہ جب کہا جاتا ہے یعنی کل العلوم، ہر کوئی علم ماخوذ ہے اس سے، تو یہ ہا کی ضمیر کہاں کی طرف واپس لوٹتی ہے؟ قرآن کی جانب، کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کی. قرآن معجزہ ہے، فصاحت ہے، محفوظ کتاب ہے، اللہ کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. تو اب اسی میں سے بات آ رہی ہے کل العلوم منہ تستمد، سب کے سب علوم اسی سے اخذ کیے جاتے ہیں، اسی سے ماخوذ ہیں. وَكُلُّ مَا خَالَفَهُ فَرَدُّ، اور ہر کوئی جو علم یا ہر کوئی وہ بات جو قرآن کی مخالفت میں ہو تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس شعر کو ہم تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو یہ بات کہی گئی کہ ہر کوئی علم، اور علم کے بارے میں قرآن ہی ہمیں بیان کرتا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ علم ایک ایسا لامتناہی سمندر ہے جس میں سے تھوڑا سا ایک حصہ انسانوں کو عطا کیا گیا ہے. اب جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام علوم کا سر چشمہ قرآن ہے، تو کیا یہ خالی کوئی جذباتی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے، اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ثابت کی جا سکتی ہے یہ بات کہ قرآن تمام علوم کا منبع اور سر چشمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی میں نے بیان کی تھی کہ اگر آپ اس نظم کو دیکھیں گے، اس نظم کی خاص بات یہ ہے کہ تقریباً ہر کوئی شعر قرآن کی آیت کے ساتھ، کسی نہ کسی آیت کے ساتھ میل کھاتا ہے. اب جب یہاں پر یہ کہا گیا کہ قرآن تمام علوم کا سر چشمہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں بھی بیان فرمایا. جیسے سورۃ النحل کی آیت نمبر 89، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر الکتاب، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن. آپ یہ جانتے ہیں نا کہ جب الف لام تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کوئی مخصوص کتاب مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہم نے آپ کی جانب کتاب کو نازل فرمایا تبیاناً. تو قرآن کا ایک سب سے نمایاں وصف ہے یہ بیان ہے، یعنی واضح بات ہے، کھول کھول کر باتیں بیان کرنے والی کتاب ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اس کی صفت کیا ہے؟ تبیاناً لکل شیء، یہ ہر کسی چیز کو واضح طور پر بیان کرنے والی کتاب ہے. یہاں پر کل شیء، کل میں سبھی چیزوں کا احاطہ کیا گیا، یعنی علوم کی جو بھی قسمیں ہیں ان کو بیان کرنے والی کتاب ہے قرآن. ٹھیک ہے، وہ ہدن، اور ایک ہدایت ہے، وہ رحمت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے فرمان بردار لوگوں کے لیے. اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب میں بیان نہ کیا ہو. اب دیکھیے یہ جو بات ہے بہت زیادہ جامع بات ہے. یہ دعویٰ کرنا کہ سبھی علوم قرآن سے ماخوذ ہیں یا قرآن سبھی علوم
کو بیان کرنے والی کتاب ہے. تو اس بات کو ہم کیسے دیکھیں؟ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کریں گے، قرآن کا موضوع کیا ہے، یعنی بیسک قرآن کس کو مخاطب بناتا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے نا. قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ انسانوں کے لیے تو نازل ہوا ہے نا. چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، قرآن ہر ایک کے لیے نازل ہوا ہے. پھر قبول کون کرے، انکار کون کرے، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن قرآن کا اصل موضوع انسان ہے، انسانی زندگی کی فلاح و بہبود، انسان کو راستہ دکھانا، انسان کو آخرت کی زندگی کی خبر دینا، یعنی انسان کی تعمیر اور انسان کی کامیابی، یہی قرآن کا اصل موضوع، اصل مدعا و مقصد ہے. اب اس اعتبار سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں علوم کی بھی اہمیت مختلف درجات میں ہے، علوم کی ہائرارکی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو اہم ترین علم ہے وہ انسان کی اپنی بقا، اپنی ذات سے متعلق سوالات ہیں. میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے. اگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جو فلسفی موضوعات ہمارے پاس ہیں، تو فلاسفہ کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں. وہ اپنے زاویے سے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، اس دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے، اور بالآخر جب موت انسان پر طاری ہوتی ہے تو آگے کچھ ہے نہیں ہے، آگے چل کر کیا ہونے والا ہے. تو اگر ان سوالات کے جوابات جیسے انسان کے پاس ہوں، ویسی ہی انسان کی باقی زندگی ترتیب پاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر انسان کے پاس خالق کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، انسان خود کو بندر کی اولاد سمجھنا شروع کر دے، تو وہ تہذیب بھی بندروں جیسی تہذیب بن جائے گی. ٹھیک ہے، جہاں چھینا جپٹی، ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنا، وہی نمایاں اوصاف ہوں گے. ٹھیک ہے، یا اگر انسان تمام اس کے یعنی اغراض و مقاصد دنیا کے ساتھ ہی وابستہ ہوں، کیونکہ آخرت پر کوئی ایمان ہے نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا نہیں ہے، تو نتیجتاً انسان اپنی تمام تر خواہشات کو دنیا میں پورا کرنے کی کوشش کرے گا. پھر اس کا راستہ یعنی صحیح ہو غلط ہو تو یہ معاملہ ہوتا ہے. اب آخرت کا کوئی تصور نہ ہو، انسان موت کو زندگی کا اختتام سمجھے گا. جو بات میں پہلے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کیسے تمام علوم کا منبع ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قرآن نے جن سوالات کو ایڈریس کیا ہے، جواب دیا ہے، تو وہ یہی ہیں. انسان کو اللہ کی پہچان کروانا، یعنی عقیدے کا موضوع. ٹھیک ہے، عقائد کی کتاب قرآن ہے. اگر آپ باقی یعنی مذہبی کتابوں کی طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک پہلو ملے گا، دوسرا پہلو نہیں ملے گا. ایک قسم کی تعلیمات ملیں گی، دوسری تعلیمات نہیں ملیں گی. تو قرآن نے شروع کیا عقیدے سے، انسان کا اعتقاد درست کرنے سے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے علم العقیدہ انسان کا اعتقاد یا انسان کا جو نظریہ حیات ہے، قرآن سب سے پہلے اس کو ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کافی وافی شافی جواب قرآن میں موجود ہے. ٹھیک، دوسرا، انسان اب ان مقاصد کو اگر سمجھ گیا ہے تو انسانی زندگی کا آغاز اس کا جو بیسک یونٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کل حیات انسانی ہے، اس کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک فرد. معاشرہ کہاں کیسے تعمیر میں آتا ہے؟ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سوسائٹی کا سب سے بنیادی رکن کیا ہے؟ ایک فرد. اس کے بعد ایک انسان نکاح کے رشتے میں جڑ جائے تو ایک گھر وجود میں آتا ہے. اب متعدد یعنی گھر جمع ہو جائیں تو ایک محلہ یا ایک معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا. اب بہت سارے معاشرے جمع ہو جائیں گے تو انسانی یعنی سوسائٹی پورا یعنی ہیومینٹی وجود میں آتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا بیسک فرد یعنی رکن جو ہے وہ ایک انسان ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں قرآن نے ایک فرد کی تعمیر کا مکمل پروگرام دیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کا انسان مطلوب، قرآن کو کیسا انسان چاہیے، کیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان میں کون سی صفات ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج بڑے کورسز چلتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز. ٹھیک ہے، کہ اچھی شخصیت کون ہے، اس میں یہ اوصاف ہونے چاہیے، یہ منفی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں قرآن نے ایک فرد کی تعمیر کا مکمل پروگرام دیا ہے. کتنی جگہ پر آپ دیکھیں سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے گئے،
اسی طرح سورۃ المؤمن میں اوصاف بیان کیے گئے، سورۃ المعارج میں یعنی اوصاف بیان کیے گئے کہ انسان میں یہ چیزیں، یہ صفات ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تزکیہ کا پروگرام انسان کی ایک فرد کی تعمیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھیں، کیا اسلام یہاں پر ہی، قرآن یہاں پر ہی اختتام ہو جاتا ہے کہ فرد کا معاملہ طے ہو گیا تو اس کے بعد پرسنل سیلیویشن کا پروگرام اور اس کے بعد اور کچھ نہیں؟ نہیں، آگے چل کر ایک گھر کیسے وجود میں آئے گا، ایک یعنی خاتون اور ایک مرد کے درمیان تعلقات کس بنیاد پر ہوں گے، اور ایک اسلامی اور مسلمان گھر کیسے تعمیر ہوگا، اس کے بعد بچوں کے کیا حقوق ہوں گے، آگے چل کر معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے عقیدے سے آگے بڑھ کر انسان کی ایک فرد کی تربیت، ایک گھر کی تربیت، خاندان کی تربیت، معاشرے کی تربیت، ہر ایک سطح پر قرآن کی تعلیمات آپ کو ملتی ہیں۔ اب انہی کو اگر آپ جدید اصطلاحات میں دیکھیں کہ اگر سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنا ہے تو ہم سوشالوجی کے علم کو پڑھتے ہیں نا، کہ ایک معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے، کیا کیا ریگولیٹنگ فورسز ہوں گے، تو اس کے لیے آپ سوشالوجی کے علم کو پڑھتے ہیں۔ قرآن نے سوسائٹی کا اپنا ایک نقشہ دیا ہے، ہم کہیں گے عقیدے کے بعد انسانی سوسائٹی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں، کیا کیا تعلیمات چاہیے وہ بھی قرآن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو معیشیات ہے، یعنی اکنامکس، ٹھیک ہے۔ انسانی جو تعلقات جو ہیں، معاشی تعلقات، وہ کن بنیادوں پر ہوں گے، کیا قرآن میں اس کی تعلیمات پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں؟ پائی جاتی ہیں۔ میں تھوڑا وضاحت آگے جا کر انشاءاللہ کروں گا۔ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں ابھی، جو خلاصہ ہے کہ انسانی زندگی کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے ہدایات چاہیے، اور قرآن نے انسانی زندگی کے ہر ایک پہلو کو مخاطب بنا کر ہدایات، واضح ہدایات دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر سیاست اہم موضوع ہے انسانی زندگی کا، ٹھیک ہے۔ آج کی دنیا میں جو فسادات برپا ہیں وہ سیاست کے بگڑ جانے کی وجہ سے ہیں۔ اب قرآن نے کیا یہ کہا کہ پوپ کو پوپ کے اختیار دے دو اور بادشاہ کو بادشاہ کے اختیار دے دو، کہ اللہ نے انسانی سیاست کو منظم کرنے کا کوئی پروگرام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے سیاست کے ساتھ بھی دلچسپی کیا بلکہ ہدایات، میں نے واضح ہدایت دی ہے۔ اسی لیے السیاسہ الشرعیہ ہمارے یہاں موضوع ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، عقیدہ کی بات ہو، اصول الفقہ کی بات ہو، سوشالوجی کی بات ہو، پولیٹیکل سائنس کی بات ہو، فلسفی کی بات ہو، یا ہم کہیں گے کہ جدید سائنسی علوم کی بات ہو، قرآن نے ان سبھی علوم میں ہدایات دی ہے۔ اب کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا ہے نہیں، کہاں دی ہے؟ اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے، سارے علوم کو یعنی بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کتاب ہونی چاہیے، ہے نا۔ ہر ایک فن میں ایک ایک کتاب کتنی بڑی ہوتی ہے، ایک ایک موضوع پر کتنے زیادہ اوراق لکھے جاتے ہیں۔ اب اس کے برعکس قرآن تو ایک حجم کے اعتبار سے چھوٹی کتاب ہے، اس میں یہ سارے علوم کیسے سما سکتے ہیں؟ تو اس کو دیکھیں، اس سوال کا ایک بہترین جواب امام قرطبی رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ امام قرطبی مشہور مفسر قرآن ہے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ جو ایک آیت آئی ہے سورۃ النحل کی، اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام قرطبی فرماتے ہیں آئی ما ترکنا شیئا من امر الدین الا وقد دللنا علیہ فی القرآن، کہ دین کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں قرآن نے واضح ہدایات نہ دی ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام، حلال بھی واضح کر دیا گیا ہے اور حرام بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ بعض صحابہ یہ فرماتے تھے کہ آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہ بتایا ہو کہ اس کا حکم کیا ہے، یعنی یہ واضح ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اما دلالتا مبینہ مشروعہ و اما مجملتا یتلقى بیانها من الرسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہی جواب ہے اس بات کا جو میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا۔ فرماتے ہیں یا تو دلالت بالکل واضح ہوگی، کوئی مسئلہ ہے اس میں دو ٹوک جواب دی، جس کو آپ اصول الفقہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے، نص کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی بالکل بات واضح کر دی گئی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اب لحم الخنزیر حرام ہے، اس پر کسی عالم کا استنباط، کوئی قیاس، کوئی اجماع نہیں چاہیے، اس میں نص موجود ہے، قرآن نے صاف کر دیا کہ یہ بات یہ حرام ہے. اسی طریقے سے کہا گیا کہ انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا کہہ کر بالکل حرام کر دیا. نص بالکل واضح ہے، قرآن کے اپنے الفاظ میں بات واضح ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم، یہ ہے دلالت مبینہ، بالکل واضح تعلیم ہے. دوسری فرماتے ہیں وَإِمَّا مُجْمَلَةٌ، یا تو مجمل ہے یعنی کلیات. اور یہی جو بات میں کہہ رہا تھا، قرآن میں سوشالوجی کا علم ہے، قرآن میں پولیٹیکل سائنس کا علم ہے، قرآن میں سائنس کا علم ہے، یہ مجمل ہے. ٹھیک ہے، قرآن کوانٹم میکینکس پڑھانے کے لیے نہیں آیا، بات سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح قرآن زوالوجی اور باٹنی پڑھانے کے لیے نہیں آیا، کلیات کا تذکرہ کیا ہے. کیسے؟ جیسے میں بیان کروں، اگر ہم سیاست کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو قرآن نے ایک اہم سیاسی اصول یہ دیا، ان الحکم الا للہ. ٹھیک ہے، ایک نظریہ حیات ہے کہ انسان یعنی مالک کل ہے، انسان خود اپنا فیصلہ کرے گا. انسانوں کا ایک اجتماع ہو جائے، رائے عامہ ہموار ہو جائے، اس کے بعد حلال و حرام کا طے کرنے کا اختیار انسانوں کے پاس، جس پر آج کل کی جدید دنیا اسی اصول پر قائم ہے. لیکن قرآن نے بنیادی بات جو بیان کی کہ ہیومن سوورینٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ حکم کا اختیار اللہ کو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے، یہ ایک کلیہ، قاعدہ کلیہ ہے. اب اس کی بنیاد پر باقی ساری چیزوں پر اثر مرتب ہوگا. اب آپ کا سسٹم کیسے چلے گا؟ تو قرآن نے کلیہ بیان کیا، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات شورا کے ذریعے سے طے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ یہ کہیں کہ الیکشن کس دن ہوگا، فیصلہ کیسے ہوگا، قرآن ان چیزوں سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، قرآن نے آپ کو ایک قاعدہ دیا، قاعدہ کلیہ دیا، اس پر آگے تعمیر کے لیے معاملات کو چھوڑ دیا. اب اسی طریقے سے اگر آپ اکنامکس کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو قاعدہ کلیہ یہ ہوگا کہ ایک اسلامی معاشرے میں ربا حرام ہوگا. ربا کی بنیاد پر آپ کچھ بھی تعمیر کریں، آپ چاہے پھر وہ انشورنس کی پالیسیز ہوں، ہیلتھ پالیسیز ہوں، جو بھی ہو، تو نیچے فریم ورک میں جو قاعدہ کلیہ ہے وہ کیا ہے؟ ربا حرام ہے. اب آپ کو اسلام یہ کہے گا کہ آپ کی جو بھی اکنامکس ہوگی وہ اس اصول پر قائم ہوگی کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ سوشل جسٹس کی بات کریں، ٹھیک ہے، کتنی زیادہ جو اسلامی تعزیرات ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہی کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، قسط کا جو آپ کو یعنی کانسیپٹ دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ یہ بات کہیں گے کہ آج تو یہ کہا جا رہا ہے قرآن سائنس کے خلاف ہے، تو قرآن میں کیسے سائنس کی تعلیمات موجود ہیں؟ اب دیکھیں، قرآن بگ بینگ پڑھانے نہیں آیا، کوانٹم فزکس پڑھانے نہیں آیا. سائنس کے کیا اصول و ضوابط قرآن نے دیے؟ دیکھیے، آج جو جدید دنیا میں تحقیق کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، اس کا سب سے زیادہ جو احسان انسانیت پر ہے وہ محمد رسول اللہ وسلم کا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، جب شرک عروج پر ہوتا ہے تو شرک کے ساتھ مخلوق کے ساتھ تقدس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، کہ اہم بات ہے. دیکھیے، جانور اگر خدائی کے منصب پر فائز ہو جائے، جانور کی عبادت شروع ہو جائے، کسی بھی جانور کی، تو اب اس جانور پر تحقیق کرنے کے لیے بہت زیادہ کلیجہ چاہیے. آپ اپنے معبود کو لیبارٹری میں جا کر ذبح نہیں کرتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، عربوں کے یہاں یہ بات بڑی مشکل ہوتی تھی. ایک شاعر کہتا ہے کہ اس نے ایک بار دیکھا کہ کسی جگہ پر ایک پتلا تھا، تو وہاں سے جانور آیا، اس کے سر پر پیشاب پھیر دیا. تو اس نے کیا کہا؟ عرب یبول الثعلب علی رأسہ، کیا وہ کوئی شے معبود ہو سکتی ہے جس کے سر پر جانور نے، لومڑی نے پیشاب پھیر دیا؟ لقد حان من بالت علیہ الثعالب، بتحقیق وہ رسوا ہو گیا جس کے اوپر جو جانور کے پیشاب پھیرنے سے بھی خود کو محفوظ نہیں کر پاتا.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیے اگر تقدس قائم ہے تو آپ کے لیے کسی چیز میں تحقیق کرنا بہت مشکل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ نے اور اللہ کے قرآن نے جو پہلی بات انسان کو سمجھائی، اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمینوں میں ہے. یعنی انسان کو سب سے پہلے اپنی حیثیت سمجھائی گئی، انسان کو اپنی پہچان دی گئی کہ تم ان کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، بلکہ تمام مخلوقات کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب یہ تقدس کا حالہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد آپ کے لیے تحقیق کے دروازے کھل جاتے ہیں. قرآن نے یہ کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، تو اب آپ جغرافی کی طرف جائیں یا اور کہیں پر چلے جائیں، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے متعلق جو بھی علوم ہیں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کی ہیر پھیر میں، تبدیلی میں، ٹھیک ہے، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن نے آپ کو ابھارا کس پر؟ غور و فکر کے لیے. تو غور و فکر ہی سائنسی علوم کی بنیاد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بات ان سبھی باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس ہمیں تمام علوم کی کلیات فراہم کرتا ہے، جس کو کلیات کا جہاں تک تعلق ہے ان کی دلالت واضح ہوتی ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں امام قرطبی وَإِمَّا مُجْمَلَةً، یا تو بعض معاملات کے متعلق مجمل کیا ہوتا ہے؟ ان بریف، ٹھیک ہے، اختصار کے ساتھ قرآن کوئی قاعدہ کلیہ بیان کرے گا، بیان یتلقى بیانها من الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی وضاحت کون دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں قرآن نے یہ قواعد جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا یہ بیان کیے. اب کیا یہ خالی باتیں ہیں؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھار ذہنی عیاشی کے طور پر انسان بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں. کیا یہ کلیات واقعاتی دنیا میں عمل میں کبھی آئے بھی کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ معاشرہ تعمیر کر کے دیا جہاں پر یہ تمام قواعد یعنی عمل میں تھے. ٹھیک ہے، چاہے آپ یعنی ربا سے خالی معیشت کی بات کریں، چاہے آپ سوشل جسٹس کی بات کریں، چاہے آپ یعنی عدل و انصاف کی بات کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یعنی ان تمام قواعد کا اطلاق کر کے دکھایا. اور گزشتہ صدی تک کبھی یہ تو ہوا کہ مسلمان حکمران کبھی یعنی ظالم بھی ہوئے یا کبھی کبھار بہت زیادہ متقی پرہیزگار بھی ہوئے، لیکن ان پرنسپل جو مسلمانوں کے یہاں قاعدہ کلیہ تھا وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے تمام رخ کو طے کرنے والی کتاب قرآن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں یا تو دلالت واضح ہوگی یا تو مجمل ہوگی جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، او من الاجماع، یا تو اجماع کے ذریعے سے ہوگی. اب اجماع سے کیا مراد ہے، اجماع کیسے ہوتا ہے، یہ اصول الفقہ کا موضوع ہے، آپ تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. او من القیاس، یا قیاس کے ذریعے، الذی ثبت بنص الکتاب. تو امام قرطبی فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے، نحل یہاں لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں فَصَدَقَ خَبَرُ اللَّهِ بِأَنَّهُ مَا فَرَّطَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا ذَكَرَهُ إِمَّا تَفْصِيلًا وَإِمَّا تَعْصِيلًا. تو فرماتے پس اللہ کی یہ بات کہ اس قرآن میں تمام علوم ہم نے موجود رکھے ہیں، یہ بات اس بنیاد پر حق ہے کہ یا تو قرآن کی دلالت واضح ہوگی تفصیلاً او تعصیلاً. تعصیل کسے کہا جاتا ہے؟ ڈیڈکشن سے. آپ قواعد کو لیں گے وہاں سے استنباط کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے. تو ہم کہیں گے قرآن مقدس کے بارے میں جو ناظم حفظہ اللہ نے رحمہ اللہ نے بات کی کل العلوم منہ تستمد، تمام کے تمام علوم قرآن سے ماخوذ ہیں، اما تفصیلاً و اما تعصیلاً، یا تو تفصیل کے ساتھ یا تعصیل کے ذریعے یعنی انفرنس کے ذریعے. اور فرماتے وہ کل ما خالفہ فرد، اور ہر کوئی وہ بات جو قرآن کے مخالف ہو، قرآن کے نظریہ علم کے مخالف ہو، فرماتے فرد، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا بات سمجھ آئی؟ ہر کوئی وہ ازم، ہر کوئی وہ فلسفہ، ہر کوئی وہ تعلیم جو قرآن کی تعلیمات، قرآن کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو تو ہمارا نظریہ علم اس کو قبول نہیں کرتا، فرد، وہ مردود ہوگا.
اب اس کے بعد ناظم نے اس نظم کا کچھ تعارف بیان کیا ہے. فرماتے قد جمع العلامۃ السیوطی وغیرہ فی علمہ المحیط. بتحقیق جمع کی ہے کس نے؟ علامہ سیوطی نے اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے. فی علمہ ہی، یہ ہو کی ضمیر واپس کہاں پر جاتی ہے؟ قرآن کی جانب، یعنی قرآن کے محیط علم کے حوالے سے کتابیں جمع کی ہیں علامہ سیوطی اور دیگر علماء نے. مؤلفات کلھا حسان، بہت ساری کتابیں. مؤلف کسے کہا جاتا ہے؟ الف یؤلف، مؤلف مؤلف، ٹھیک ہے، لکھنا الف، یؤلف مضارع، ٹھیک ہے. اب مؤلف لکھنے والا، مؤلف، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ تو سبھی زبردست عربی جاننے والے ہیں، اچھی بات ہے. فرماتے مؤلفات تو کتابیں ہے نا، اس کا اطلاق کتابوں پر ہوگا. مؤلفات کلھا حسان، بہت ساری کتابیں جو سب بہترین ہیں، اچھی ہیں. مفیدۃ من خیرھا الاتقان، ان میں سے سب سے مفید جو ہے وہ کون ہے؟ الاتقان. فرماتے ہیں یہ الاتقان کس کی طرف جوڑ دیا کہ جمع کی ہے علامہ سیوطی نے ان کتابوں میں سے ایک اچھی کتاب جس کا نام کیا ہے؟ الاتقان. امام سیوطی کا ہم مختصر تذکرہ کریں گے کیونکہ علوم القرآن کے حوالے سے ایک اہم اور بہت بڑا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا. تو جہاں تک آپ کا نام ہے، هو الامام الحافظ ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر ابن ناصر الدین ابن الخزیری السیوطی. تو آپ کا نام کیا تھا؟ جلال الدین آپ کا نام تھا، ٹھیک ہے. ولد السیوطی فی القاہرہ، آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ قاہرہ میں. کب؟ 840، 849 ہجری میں. تو جہاں تک آپ کے شیوخ کا تعلق ہے، آپ نے عالم اسلام کے مشہور ترین علماء سے یعنی علم کو حاصل کیا، جن میں محی الدین القفائی جی کا نام سب سے سہر فہرست ہے کہ آپ کے پاس 14 سال تک امام سیوطی نے علم کو پڑھا اور ان سے اکثر علوم تفسیر کے حوالے سے اور دیگر علوم کو حاصل کیا. اس کے علاوہ شرف الدین مناوی، ان سے قرآن اور علم الفقہ کو حاصل کیا. اسی طرح تقی الدین الشبلی سے حدیث کو حاصل کیا 4 سنین، 4 سال تک. اسی طرح جلال الدین محلی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ نے قرآن پاک کی ایک مشہور ترین تفسیر جو ہے تفسیر جلالین، ٹھیک ہے. جلالین کا کیا مطلب ہے؟ 2 جلال، ٹھیک ہے، 2 جلال، جلال جلالین، دو جلال. یہ آپ تسنیہ عربی زبان کی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ایک تو ہیں جلال الدین محلی استاد، آپ کے شاگرد جلال الدین السیوطی. جلال الدین محلی نے تفسیر لکھنا شروع کیا تھا لیکن وہ مکمل نہیں کر پائے، سورۃ الکہف کے آدھے حصے تک لکھ پائے. اس کے بعد اس تفسیر کو مکمل کیا کنہوں نے؟ جلال الدین سیوطی نے. اسی لیے اس تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر جلالین، 2 جلالوں کی لکھی ہوئی تفسیر. تو جلال الدین محلی استاد تھے، جلال الدین سیوطی شاگرد تھے. اسی طرح تقی الدین شمنی اور علم الدین بلقینی رحمہ اللہ. آپ اس کے علاوہ یعنی خواتین میں سے بھی بعض آپ کی یعنی اساتذہ رہی ہیں، جن میں آسیہ بنت جار اللہ ابن صالح الطبری، اسی طرح کمالیہ بنت عبداللہ ابن محمد الاصفہانی، ام حانی بنت الحافظ تقی الدین محمد ابن فہد المکی. جہاں تک آپ کی تالیفات کا تعلق ہے یعنی آپ نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، تو امام سیوطی کی کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اتفاقی طور 300 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں آپ نے لکھی ہیں. تفسیر میں، اصول الفقہ میں، اسی طرح علوم القرآن میں، اسی طرح فقہ کے حوالے سے بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، متعدد بے شمار کتابیں آپ کی ہیں. تو تقریباً 300 پر تو اتفاق ہے. اب بعض علماء نے 300 سے زائد یعنی شمار کی ہیں، جن میں حاجی خلیفہ نے اپنی مشہور کتاب کشف الظنون میں 576 کتابوں کی فہرست بیان کی ہے. اسی طرح ابن ایاس نے 600 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. اب جہاں تک کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے اس کلاس میں وہ علوم القرآن ہے، تو علوم القرآن کے حوالے سے بھی امام سیوطی کی متعدد کتابیں ہیں. لوگوں میں تو معروف صرف الاتقان ہے، لیکن صرف الاتقان ہی نہیں ہے. الاتقان فی علوم القرآن، یہ سمجھے یوں کہ علوم القرآن کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے. الاتقان فی علوم القرآن
یہ جو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اس کے حوالے سے سب سے اہم ترین کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح متشابہ القرآن آپ کی ایک کتاب ہے، الاقلیل فی استنباط التنزیل، قرآن سے استنباط کے منہج کے حوالے سے بات کی ہے۔ اسی طرح مفاتیح الغیب فی التفسیر، اسی طرح طبقات المفسرین پر بھی آپ نے کام کیا ہے۔ الالفیہ فی القراءۃ العشر، علم القراءت پر آپ کی کتاب ہے۔ التحبیر فی علوم التفسیر، الناسخ والمنسوخ فی القرآن، التفسیر المسند المسمى ترجمان القرآن کے نام سے آپ کی تفسیر۔ الدر المنصور جو معروف آپ کی کتاب ہے فی تفسیر بالمعصور، اس کے علاوہ تفسیر جلالین کا بھی میں نے تذکرہ کیا پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ تو امام سیوطی کا نام بار بار اس کلاس میں آتا رہے گا، اور الاتقان کا نام بھی بار بار آتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کہ امام سیوطی اس علم میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، دوسرا جو ہماری یہ نظم ہے یہ بنیاد ہی اس کی کس پر ہے؟ الاتقان پر، جیسے کہ ناظم خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قد جمع العلامۃ السیوطی، بتحقیق جمع کی ہے علامہ سیوطی نے، وغیرہ اور ان کے علاوہ بھی دیگر علماء نے، فی علمہ المحیط قرآن کے لامتناہی علم پر، مؤلفات بے شمار کتابیں، کلھا حسان جو ساری ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، مفیدۃ من خیرھا الاتقان اس میں سب سے زیادہ مفید کیا ہے؟ الاتقان فی علوم القرآن۔ اب آگے نظم کا تعارف ہے سارا۔ وقت نظمت منہ لب الباب، فرماتے ہیں اب میں نے نظم ترتیب دی ہے، پوئم، ٹھیک ہے۔ من ہو، یہاں پر اب ہو کی ضمیر کہاں کی طرف جائے گی؟ الاتقان کی جانب۔ فرماتے میں نے نظم کے طور پر لکھا ہے لب البابی، الاتقان کے سبھی ابواب کا لب، مغز، کرکس، ٹھیک ہے۔ الاتقان میں جو مباحث آئے ہیں ان کے ابواب کا خلاصہ، لب میں نے یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا لب لباب، اس موضوع کا لب لباب یہ ہے خلاصہ، ٹھیک ہے، کرکس۔ فی کل نوع، فرماتے ہیں منہ فی کتابی، فی کل نوع منہ، یہاں بھی ضمیر اتقان کی جانب، یعنی الاتقان میں جتنے بھی ابواب ہیں ان سبھی ابواب کے خلاصے کو میں نے بیان کیا ہے ایک کتاب میں، جس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ سمیتہ المفتاح للتفسیر، جس کا نام میں نے رکھا ہے مفتاح التفسیر۔ تو کیا بات سمجھ آئی جو میں نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی؟ سب سے پہلے عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ نے الاتقان کو بطور نظم لکھا، اور جو الفیہ ہے یعنی 1000 اشعار پر مشتمل کتاب ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے تو جواب دیں، جواب دیں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ مفتاح التفسیر، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم اردت الاخذ بالیسیر، تو مفتاح التفسیر لکھنے کے بعد میں نے ارادہ کیا، ارادہ یرید، میں نے ارادہ کیا الاخذ بالیسیر، کچھ ایبریج کرنے کی، یعنی اختصار کا ارادہ میں نے کیا۔ منہ رضا للضعفاء الطلاب، یعنی جو ضعیف طلبہ ہیں جو 1000 اشعار کو یاد نہیں کر پائیں گے، جن کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو ان کا خیال رکھتے ہوئے، اب دیکھیے ہمارے علماء کی یہ بھی شان ہے کہ یہاں پر ضعیف طالب علم کا ہاتھ چھوڑا نہیں جاتا، یہ پڑھ نہیں سکتا تو چھوڑ دو، یہ پڑھنے کے لیے نہیں بنا ہے، نہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، جو کم، جن کے پاس وقت کم ہے، ذہانت کم ہے، یا اور جو بھی وجوہات ہوں، فرماتے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے میں نے کیا کیا؟ اس کا اختصار کیا۔ یحوی لباب لب ذل کتابی، دیکھیے زبردست باتیں ہیں، فرماتے ہیں لیکن اختصار میں نے باتوں کو چھوڑا، یعنی اختصار کے چکر میں علم کو آدھا کر دیا، ایسا نہیں کیا۔ فرماتے یحوی جو یعنی شامل کرتا ہے کس کو؟ لباب لب ذل کتابی، اس کتاب کے لب لباب کو، یعنی جو چیزیں آپ کو مفتاح التفسیر میں ملیں گی وہ ہم یہاں اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب فرماتے ہیں اس اختصار کا نام سمیتہ سلالۃ المفتاح، تو اس اختصار کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ سلالۃ المفتاح، جو ہمارے پاس کتاب ہے۔ تو ہمارے پاس بات کیا آئی کہ ہمارے پاس جو نظم ہے یہ تیسرے درجے پر آتی ہے۔ پہلا الاتقان، اتقان کو نظم کی صورت میں لکھا، اس کا نام کیا ہے؟
مفتاح التفسیر. مفتاح التفسیر کا اختصار کیا, اس کا نام ہے سلالۃ المفتاح. سلالہ کہا ہی جاتا ہے کسی چیز کے ایسنس کو, ٹھیک ہے. وَأَسْأَلُ الْفَتْحَ مِنَ الْفَتَّاحِ, اور فرماتے ہیں میں علوم میں فتح یعنی انشراح کا طلبگار ہوں. کس سے؟ فتاح. الفتاح کون ہے؟ اللہ, جو راستے کھولنے والے ہیں. یعنی اس علم کے بیان میں الفتاح کی مدد طلب کرتا ہوں. وَكَمْ زِيَادَاتٍ بِهَا لَوَامِعْ تَلْتَزُّ عِنْدَ السَّمْعِ الْمَصَامِعْ. اور فرماتے ہیں دیکھیے بہت اہم بات ہے. ایک تو کہا کہ ہم نے اس کتاب میں پچھلی کتابوں کا لب لباب بیان. وَكَمْ زِيَادَاتٍ, اب کتنی ہی مزید باتیں ہیں. ایک تو وہ ساری باتیں آ گئیں, اب یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ سلالۃ المفتاح کی. اب فرماتے ہیں کتنی ہی مزید باتیں ہیں. بہا لوامع یعنی بہت چمکنے والی اہم باتیں ہیں. تلتز عند السمع المسامع, جن کو سنتے ہوئے انسان کے مسامع یعنی محظوظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کے کان, انسان کا وجدان محظوظ ہوتا ہے ان باتوں کو سنتے ہوئے. یعنی علم میں لذت محسوس ہونا, یہی حقیقی طالب علم کی پہچان ہوتی ہے. بہرحال فرماتے ہیں من الالہ ارتجی الوصول, میں معبود برحق سے ہی اس کام کے اختتام کو یا اس کام کی قبولیت کا طلبگار ہوں. لمقصدی و نیلی القبول, وصول کس کا؟ لمقصدی, میرا مقصد مکمل ہونے کا. اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں کس چیز کا؟ رجا کسے کہا جاتا ہے؟ رجا ہوتا ہے امید, رجا یرجو. من الالہ ارتجی الوصول لمقصدی, ٹھیک ہے, میں معبود برحق سے اس کام کو مکمل ہونے کی دعا کا امیدوار ہوں. وَنَيْلِ الْقُبُولَ, اور اس کام کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں, اس کا طلبگار ہوں. وَالْحِفْظَ مِن مَحَالِكِ الرِّيَاءِ, دیکھیے یہی جو ہم بیان کرتے ہیں کہ نظریہ علم کا علیحدہ ہونا بہت فرق ہے. فرماتے وَالْحِفْظُ مِن مَحَالِكِ الرِّيَاءِ, اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ریاکاری کی ہلاکت خیزیوں سے. یعنی جو علم کی طرف تو آیا لیکن اس کے بعد علم میں اللہ کی رضا مقصد نہیں تھی بلکہ ریا, دکھاوا مقصد تھا. دکھاوا بڑی بڑی عبادتوں کو تباہ کرتا ہے. شہادت جیسی عظیم عبادت کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ وہ تباہ ہو جاتی ہے سارا. ٹھیک ہے, اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس علم کو بیان کرتے ہوئے میں اللہ سے ریا کا شکار ہونے سے پناہ مانگتا ہوں. وَهُوَ الْجَمِيلُ الْمُسْبِلُ الْآلَاءِ, اور وہ اللہ ہی ہے تمام بہترین صفات کا مالک. المسبل العلائی یعنی تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا. اعلیٰ میں نے کہا تھا گزشتہ درس میں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اعلیٰ کہا جاتا ہے نعمت کو. ٹھیک ہے, اور تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. تو اس کے ساتھ اس نظم کا مقدمہ مکمل ہوتا ہے. تو اس مقدمے میں اگر آپ دیکھیں تو ناظم حافظہ اللہ نے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا, اس کے بعد یعنی امام سیوطی کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ یہ نظم بنیادی طور پر الاتقان سے ماخوذ مفتاح التفسیر سے ماخوذ سلالۃ المفتاح ہے. تو اللہ رب العزت سے ہم بھی یہی مانگیے کہ اللہ ہمارے لیے بھی اس علم کے دروازے کو کھولے, قرآن کو سمجھنے کی, صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ریاکاری کی ہلاکت خیزیوں سے ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار, اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.